الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بلوغ المرام اور اس میں مساجد کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں باب المساجد، اس کی حدیث نمبر 195 سے 203 تک ہم نے پڑھی ہے. رات حدیث نمبر 204 ہم پڑھیں گے. حدیث وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني تتحدث عندي، والحديث متفق عليه. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کی لڑکی، ولیدۃ سوداء، سوداء سیاہ اس کا معنی ہے، اور ولیدہ لڑکی، تو ولیدۃ سوداء ایک سیاہ رنگ کی لڑکی، کان لہا خباء فی المسجد، اس کا خیمہ مسجد میں تھا. فکانت تأتینی تتحدث عندی، کہ وہ میرے پاس آتی تھی اور مجھ سے باتیں کرتی تھی. یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کا مقصد کہ عورت مسجد میں آ سکتی ہے، اور دوسرا کہ عورت مسجد میں رہ سکتی ہے، اور تیسرا مسجد میں اس طرح ضرورت کے تحت خیمہ لگا کر بھی عورت رہ سکتی ہے اگر کسی فتنے کا خدشہ نہ ہو، کوئی کسی قسم کا شر اس کا کوئی خدشہ نہ ہو، تو عورت مسجد میں آ بھی سکتی ہے، وہاں پر رہ بھی سکتی ہے، وہاں پر رہائش بھی اختیار کر سکتی ہے. تو یہ عورت، یہ لڑکی ولیدۃ السوداء جو کہا گیا کہ ولیدۃ السوداء ایک سیاہ رنگ کی لڑکی، اس نے وہاں پر خیمہ لگایا ہوا تھا مسجد میں. مسجد سے مراد مسجد نبوی ہی ہے، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ وہ لڑکی میرے پاس آتی ہے، کیونکہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا حجرہ ہے. آپ جاتے ہیں مسجد نبوی، نبی کریم علیہ السلام کی آخری آرامگاہ جو آپ دیکھتے ہیں وہ مسجد نبوی کے ساتھ ہی ہے. اب تو مسجد نبوی کے اندر آ گئے ہیں، تو پہلے مسجد نبوی کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حجرے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مسجد کے ساتھ جو حجرہ اس میں آپ رہتی تھی. یہ لڑکی اس نے خیمہ مسجد میں لگا رکھا تھا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے، اس کے پاس گھر نہیں تھا، یا اس کے لیے ممکن ہے کوئی کسی جگہ پر رہنے کا کوئی مناسب بندوبست نہ ہو، یا باہر سے کسی جگہ سے آئی اور اس کو رہنے کو جگہ نہ ملی، تو مسجد میں ہی اس کے لیے خیمہ لگا دیا گیا اور وہیں پر رہنے لگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس وہ پھر آتی تھی اور آپ فرماتی ہیں وہ میرے ساتھ بیٹھ کے میرے پاس بیٹھ کے باتیں کیا کرتی تھی. تو حدیث کو جو یہاں بیان کیا گیا ہے باب المساجد میں، اس سے مراد کہ عورت کا مسجد میں آنا یا مسجد میں رہنا، اس سے اسلام نے کہیں بھی منع نہیں کیا ہے، بلکہ عورت کے لیے اجازت ہے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو مسجد سے نہ روکو. اب ہمارے یہاں پر بالکل آپ جانتے ہیں کہ عورتوں کا داخلہ مسجد پر بالکل منع ہے. عورتیں ہمارے ملکوں میں کہاں آتی ہیں مسجدوں کے؟ کوئی ایسا اہتمام ہے ہی نہیں ہمارے وہاں، بلکہ اگر وہ ہو تو وہ اس کو بڑا بری نظر سے دیکھا جاتا ہے. حالانکہ احادیث اس پر گواہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عورتیں مسجد میں آتی تھیں، نماز پڑھتی تھیں. اور جیسے اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ مردوں کے لیے بہترین صف پہلی صف اور عورتوں کے لیے سب سے بہترین صف آخری صف. تو اس کا مطلب آخری صف سے کیا مراد ہے؟ مسجد میں وہ صف پڑھیں گے. تو عورتیں آتی تھیں مسجد میں، نماز پڑھتی تھیں، باجماعت نماز پڑھتی تھیں. بے شمار حدیثیں اس کے اوپر موجود ہیں. عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع کرنا، روکنا، یا مسجد میں جی اس کے لیے اجازت کا نہ ملنا،
یہ ساری باتیں خلاف شرع ہیں، خلاف سنت ہے، بلکہ اس کے اوپر صحابہ نے بڑی سخت گرفت کی ہے جو اس بات کا انکار کرے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ اس حدیث کو بیان کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کی بندیوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو۔ عبداللہ بن عمر کا بیٹا یعنی عمر بن خطاب کا پوتا اور عبداللہ بن عمر کا بیٹا، اپنا بیٹا ان کا، کہنے لگا ہم تو روکیں گے، ہم تو روکیں گے، یعنی فتنہ ہے، خدشہ ہے، تو یہ ہے وہ، اس طرح کی کچھ باتیں کرنے لگے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جاؤ آج کے بعد میں تم سے کلام نہیں کروں گا، کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور آگے سے تم کہتے ہو کہ ہم روکیں گے، جاؤ میرے ساتھ آج کے بعد کلام نہ کروں۔ اور کہتے ہیں مرتے دم تک عبداللہ بن عمر نے اپنے اس بیٹے سے بات کی، اس کے اوپر اتنی گرفت کی انہوں نے کہ اس کا انکار کیوں کرتے ہو۔ ایک حدیث ہے، حکم ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اگر عورتیں آنا چاہتی ہیں مسجد میں ان کو منع نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں کوئی ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کا آنا لازم ہے، ان کا آنا وہ فرض ہے، نہیں، ان کو نماز کا اگر گھر کے اندر زیادہ ہے، اگر وہ گھر کے اندر نماز پڑھتی ہیں، پردے میں رہ کے نماز پڑھتی ہیں گھر میں، تو وہ ان کے لیے زیادہ باعث عجب ہے۔ لیکن اگر وہ مسجد میں آ جاتی ہیں تو انہیں مسجد میں آنے سے روکا نہیں جائے گا۔ ہم مسجد میں اہتمام جن چیزوں کا کیا جائے گا، ایک تو یہ کہ مسجد میں پردے کا اہتمام ہو، ان کے پردے کا خصوصی اہتمام ہونا چاہیے، ان کے لیے الگ سے جگہ ہونی چاہیے، تاکہ خواتین جو ہیں، اگر جیسے بعض مساجد میں آپ یہاں پر دیکھتے ہیں عورتوں کے لیے بالکل الگ کمرہ ہی الگ بنا دیا گیا، وہ مسجد سے بالکل اٹیچ ہے وہ کمرہ، وہاں پر اسپیکر لگے ہوئے ہیں، نماز کی جماعت کی آواز وہاں پر جاتی ہے، تو خواتین وہاں نماز پڑھتی ہیں۔ تو اسی طرح اور بھی اگر فتنوں کا ڈر نہ ہو تو عورت کو مسجد میں آنے سے نہیں روکا جائے گا، وہ باپردہ آئے اور الگ سے اپنی نماز کو ادا کرے، اس کے لیے کسی قسم کی رکاوٹ پیدا کرنے کی ہمیں اجازت نہیں۔ لیکن اگر کہیں عورت کے لیے کچھ پردے کا اہتمام کسی مسجد میں نہیں ہے اور وہاں پر فتنے کا ڈر ہے، تو پھر اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ عورت ایسی مسجد میں نہ اپنی گھروں کے اندر ہی اپنی اس نماز کو ادا کرے۔ دوسرا مسئلہ مسجد میں ٹھہرنے کا، مسجد میں خیمہ لگانے کا۔ تو یہ لڑکی مسجد میں ٹھہری ہوئی ہے، وہاں پر خیمہ لگایا ہوا ہے اس نے، وہاں پر رہائش اختیار کی ہوئی ہے۔ تو پاکیزہ دور تھا، پاکیزہ لوگ تھے اور ساتھ ہی حجرے تھے امہات المومنین کے، اس لیے کوئی ڈر نہیں تھا، اس لیے کوئی خوف نہیں تھا، کوئی خطرہ نہیں تھا۔ اب آج یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک عورت کسی مسجد میں جا کے ڈیرا لگا، آج وہ حالات نہیں۔ ہاں اگر چند خواتین اکٹھی مسجد میں آ کر اعتکاف بیٹھتی ہیں، اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، اور اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد کے علاوہ نہیں ہوتا۔ ہمارے جیسے وہاں پر وہ گھروں میں اعتکاف بیٹھ جاتی ہے، اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد کے بعد گھروں کے اندر اعتکاف نہیں ہوتا، چاہے مرد کا ہو چاہے عورت کا ہو۔ تو عورت بھی بیٹھے گی اعتکاف تو مسجد میں بیٹھے گی، گھر میں نہیں بیٹھے گی، لیکن وہ اسی شکل میں اعتکاف مسجد میں بیٹھے گی اگر وہاں پر فتنے کا ڈر نہ ہو، اکیلی نہ ہو بلکہ اس کے ساتھ اور وہ خواتین ہوں، 2-4 خواتین مل کے اگر وہاں ٹھہرتی ہیں، اعتکاف کرتی ہیں تو وہ ٹھیک ہے۔ ایسی ضرورت کبھی پیش آ جاتی ہے مسجد میں رہنے کی، ٹھہرنے کی، تو اکیلی نہ ٹھہرے، اگر اس کے ساتھ کچھ اور خواتین ہوں تو ٹھہرنے کے لیے اگر وہاں کوئی مناسب انتظام مسجد میں ہو تو ٹھہر سکتی ہے، لیکن بات ہوئی ایک تو اکیلی نہ ہو۔ اب یہ اس دور کی بات نہیں، اب دور آپ جانتے ہیں کیسا ہے۔ اس دور کے اندر اکیلی عورت کا مسجد میں رہنا وہ کسی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ 2-4 خواتین مل کے اگر رہتی ہیں، کسی ضرورت کے تحت رہنا پڑتا ہے، یا اعتکاف کے لیے، اعتکاف کی شکل ہو، غیر اعتکاف، مسجد میں ٹھہرنا پڑتا ہے، عورت کو اکیلی نہ ٹھہرے، اکیلی اعتکاف نہ بیٹھے، 2-4 خواتین ہو تو الحمدللہ اس میں کوئی حرج نہیں، لوگ فتوے نہ لگائیں ان کو، روزی میں مسجد میں کوئی کہنی ہے، ان کا مسجد میں ٹھہرنا، مسجد میں رہنا، اس میں کوئی حرمت یا کوئی ممانعت نہیں ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو، حدیث سے ثابت ہو، ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے اور اس کے سامنے اپنی گردن جھکا دینی چاہیے، وجہ اس کے کہ اپنے قیاس، اپنے گمان اور اپنی فکر اور اپنا فتویٰ
یہ چیزیں مسلمان کے لیے جائز نہیں ہیں۔ اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کا مقصد جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا اور علامہ ابن حجر نے جو اس کو یہاں بیان کیا ہے اس باب المساجد کے اندر، وہ اس لیے کہ عورت کا مسجد میں آنا ٹھہرنا اگر فتنے کا خدشہ نہ ہو تو وہ جائز ہے۔ اگلی حدیث نمبر 205 وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم البصاق فی المسجد خطیئہ وکفارتها دفنها متفق علیہ۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البصاق فی المسجد، بصاق کہتے ہیں تھوکنے، البصاق فی المسجد، مسجد میں تھوکنا، خطیئہ گناہ کرنا، یہ خطا ہے، گناہ ہے، یعنی مسجد میں تھوکنا نہیں چاہیے۔ اور فرمایا کفارتها دفنها، اور اگر تھوک بیٹھا ہے مجبوری ایسی بنی کہ اس کے بغیر رہ نہیں سکا تو پھر اس کے لیے یہ اس کا کفارہ ہے کہ اس کی صفائی کرے، اور صفائی سے مراد اگر مسجد کچی ہے، زمین کچی ہے تو اس کو وہاں پر دفن کرے اپنے اس تھوکنے کو، اور اگر یہ نہیں تو پھر اس کو صاف کرے وہاں پر، یعنی مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنا، مسجد کو صاف رکھنا یہ واجب ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ کے جو گھر ہیں ان اللہ کے گھروں کو صاف ستھرا رکھو، تو یہ مسجد میں تھوکنا جو ہے اس سے مسجد کے اندر ظاہری بات ہے کہ صفائی کا جو ہے صفائی آپ کی وہ خراب ہوتی ہے، وہاں پر گندگی اور غلاظت پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ اور آج کل کا جو دور ہے جس طرح کی مسجدیں ہیں، ان مسجدوں کے اندر صفیں بچھی ہوئی ہیں، پکے فرش ہیں، تو ان پکے فرشوں پر اور صفوں کے اوپر تھوک دینا تو بہت زیادہ خرابی کا سبب ہے۔ تو پہلی بات تو تھوکنا نہیں چاہیے بالکل مسجد کے اندر، بالکل گناہ خطا کام نہ کیا، لیکن اگر گھر بیٹھے تو اس کو صاف کریں۔ کچی مسجد ہے اس کو دفن کرنے کا اہتمام کریں، اور اگر کچی مسجد نہیں ہے تو اس طرح کی مسجد کہ جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ صفیں بچھی ہوئی ہیں مضبوط اور ان کے فرش لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پر پھر اس کو وہاں سے صاف کیا جائے اگر کبھی کوئی ایسی شکل پیدا بھی ہو جائے۔ اللہ کے گھر کو پاک رکھنے کے لیے ہم مسلمانوں کو حریص ہونا چاہیے اور یہ عمل میں کرنا چاہیے کہ مسجد کے اندر کسی قسم کی کوئی خرابی پیدا نہ ہو۔ تیسری حدیث ہے وعن قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی کہ جب تک جو مسجدیں ہیں ان کے اوپر لوگ فخر نہ کرنے لگیں گے۔ یتباہ الناس فی المساجد، یتباہ الناس، لوگ فخر کریں گے کس چیز پر؟ فی المساجد، مسجدوں کو۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ مسجدیں بنائیں گے اور مسجدیں بنا کر لوگ فخر کریں گے اس کے اوپر۔ اس سے مراد کیا ہے کہ یہ مسجدیں جس کے اندر نقش و نگار کیے جاتے ہیں، جن کے اندر لوگ بڑا پیسہ لگا کے اور مسجدیں اونچی اونچی اس کے اندر جو ہے وہ بعض آپ دیکھیں گے نقش و نگار اور بڑی خوبصورت قسم کی لائٹیں اور بڑا جناب سجاوٹ، یہ سارے اہتمام مساجد میں کیے جاتے ہیں، اور کر کے ہر کو بتاتے دیکھو ہماری مسجد دیکھو، ہمارے علاقے کی مسجد دیکھو، لوگ فخر کرتے ہیں اس چیز کو۔ اللہ کے رسول نے اسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا، اور اسی کے متعلقہ اگلی حدیث میں وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرت بتشیید المساجد، کہ مجھے مساجد کی آرائش و زوائش کا حکم نہیں دیا گیا، یعنی مجھے اس سے روکا گیا، مجھے اس کا حکم نہیں دیا گیا کہ مسجدوں کی آرائش کرو، زوائش کرو۔ ان دونوں حدیثوں کو سامنے رکھتے ہوئے پہلی بات کہ یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، مسجدوں کے اندر اس طرح کے نقش و نگار کرنا، مسجدوں کو سجانا اور مسجدوں کے اندر اس قسم کے
فانوس وغیرہ لگانا. آپ دیکھیں گے مسجدوں کے اندر فانوس لگے ہوتے ہیں بڑے بڑے مہنگے, بڑے بڑے قیمتی, اور دیواروں کے اوپر بڑے نقش و نگار کیے ہوتے ہیں, بڑے بڑے قیمتی لکڑیاں لگائی ہوتی ہیں مسجد کے اندر, اور پھر وہ فخر کرتے ہیں. اللہ اکبر. یہ کام خلفائے راشدین کے دور میں نہیں, خلفائے راشدین کے دور کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر بھی یہ کام نہیں ہوا. یہ ان کے بعد جا کے خلیفہ ولید ابن عبد الملک اس کے دور کے اندر یہ چیزیں ساری ہیں. خلیفہ ولید بن عبد الملک اس کے دور کے اندر کہ جب یہ بادشاہت کا دور آیا, مسلمانوں کے اندر یہ بادشاہت آئی, تو بادشاہوں نے پھر یہ کام کرنے شروع کر دیے مسجد میں. تو سب سے پہلے ولید بن عبد الملک نے مسجد نبوی کی زیبائش و آرائش کی. اس سے پہلے مسجد نبوی بالکل سادہ سی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسجد کی حالت یہ ہوتی تھی کہ صحابہ کہتے بارش پڑتی تو مسجد ہماری ٹپکتی تھی اور ہم کیچڑ میں سجدہ کیا کرتے تھے. جب کبھی بارش ہو جاتی تو بارش ہماری مسجد میں پانی آ جاتا اور ہم کیچڑ میں سجدہ کیا کرتے تھے. یہ حالت ہوتی. تو اس کے بعد عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وسعت دی گئی اور اس کو تھوڑا مضبوط کیا گیا. مضبوط کرنا یا اس کو اچھے انداز میں بنانا اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن اس کے اندر نقش و نگار کرنا اور جناب اتنے اتنے مہنگے فانوس لگا دینے اور اسی طریقے سے جو ہے مسجدوں کی سج دھج کے اوپر لاکھوں کروڑوں خرچ کر دینا, اس کو اسلام نے پسند نہیں کیا ہے, اور بلکہ اسے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا. اور آج اس کا مطلب ہے کہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی موجود ہے. آج بالخصوص اس ملک کے اندر آپ دیکھیں گے مسجدیں کیسی کیسی مسجدوں کے اوپر خرچ کیا جاتا ہے, اور ہمارے ملکوں میں تو اگر وہ بنایا تو بڑے فخر کرتے ہیں, بتاتے ہیں لوگوں کو دیکھو جی ہماری مسجد بریلویوں کی مسجد دیکھنے والی ہے, دیوبندیوں کی فلاں مسجد دیکھنے والی ہے. پھر آپ بھی کہتے ہیں ہم بھی بنائیں گے تاکہ ہماری مسجد کے اوپر بھی فخر. پھر ایک دوسرے کے اوپر اس بات میں سبقت لے جانے کے لیے بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں بناتے ہیں اس پر خرچ کرتے ہیں. مسجدیں تو بڑی خوبصورت بن گئی ہیں, بڑی بڑی خوبصورت مسجد بن گئی ہے, بہت بڑی بڑی مسجدیں بن گئی ہیں, لیکن دور دور نمازیوں کا نام و نشان بھی نہیں. اس لیے فرمایا قیامت کے قریب مسجدیں تو بہت ہوگی لیکن نمازی نہیں ہوگی. آج وہی دور ہے. یعنی وہ قیامت کی نشانیاں واللہ ہے. اگر آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے سوال کیا اخبرنی عن الساعہ, کہ اللہ کے رسول مجھے قیامت کے بارے میں خبر دیں کہ قیامت کب آئے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا تھا, من مسئول عنہا بعالم من السائل, کہ سائل کے جو سائل یعنی جو سوال کر رہا ہے اس کا علم اور جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس معاملے میں برابر ہے. یعنی مجھے بھی اس کا اتنا علم ہے جتنا تمہیں علم ہے. تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ اخبرنی عن اماراتها, کہ آپ ایسا کریں پھر مجھے اس کی نشانیاں بتائیں کہ اس کی نشانیاں کیا ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دو نشانیاں بیان فرمائی تھیں حضرت جبرائیل نے, حدیث جبریل کیا ہے. ایک آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے کہ ان تلد الامۃ ربتها, ان تلد الامۃ ربتها, کہ تم دیکھو گے کہ ماں جو ہے وہ اپنی مالکن کو, لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی, لونڈی اپنے مالکن کو جنے گی. ان تلد الامۃ ربتها, لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی. اور دوسرا فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا, کیونکہ تین نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب وہی ہے سوری اس حدیث میں. ایک تو یہ کہ لونڈی اپنی مالکن کو جنے گی, اور ایک میں آپ نے دوسری نشانی جو ارشاد فرمائی کہ ان تر الحفاة العراة العالى رعاء الشاة يتطاولون في البنيان, کہ تم دیکھو گے کہ ننگے جسم, ننگے بدن, ننگے پاؤں والے بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے, بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے, بڑی بڑی اونچی اونچی بلڈنگیں قائم کریں گے, ننگے پاؤں, ننگے جسم, اور جو ہے تنگ دست
لیکن ایک وقت آئے گا ان کے اوپر کہ اور بکریوں کے چرواہے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کریں گے۔ اب یہ دونوں نشانیاں موجود ہیں، یہ بھی دونوں نشانیاں موجود ہیں، اور بھی بہت سی نشانیاں قیامت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ ان نشانیوں کو ہم نے پہلے ایک دفعہ بیان بھی کیا تھا، لیکن اگر ایک تو اس حدیث میں نشانی بیان ہوئی، دو میں نے یہ حدیث جبریل سے بیان کی، تینوں کو اگر آپ سامنے رکھیں نا قیامت کی نشانیاں موجود ہیں۔ ان تلد الامۃ ربتها، اگر اس کو دیکھنا چاہیں کہ مالکن لونڈی کو جو ہے لونڈی جو ہے مالکن کو جنے گی، اس سے کیا مراد ہے آپ جانتے ہیں؟ اس کا معنی مفہوم جانتے ہیں کہ لونڈی مالکن کو جنے گی؟ وہ کیسے تھی؟ مالکن پہلے ہوتی، لونڈی بعد میں ہوتی۔ مالکن پہلے ہوگی، لونڈی تو بعد، لیکن یہاں لونڈی پہلے مالکن بعد میں آئی، یعنی لونڈی نے مالکن کو جنا ہے۔ کیا مراد ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو مفسرین نے اس کی شرح بیان کی ہے، وہ اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ مائیں جن بچیوں کو پیدا کریں گی وہ بچیاں بڑی ہو کے ماؤں پہ یوں روک جمائیں گی کہ جیسے وہ ان کی مالکن ہے اور ان کی لونڈیاں ہیں۔ بات سمجھو گے سب؟ آج کیا یہی ماحول اور معاشرہ نہیں ہے؟ آج اولاد ماں باپ کے سامنے کیسے کھڑی ہو جاتی ہے کہ جیسے ماں باپ ان کے غلام ہو، غلام۔ جائیں ماما، آپ کو کیا پتا ہے، آپ پرانے زمانے کی ہیں، آپ پتہ نہیں ہے، میں بی ایس سی کر لیا، میں نے کیوں پڑھایا تھا مجھے تم نے بی ایس سی کروایا، اور تم چٹی ان پڑھ کیا مجھ سے بات کرتی ہو؟ ماں بدتمیزی کے ساتھ پیش آتی ہے، کیونکہ بدتمیزی سے پیش آنا یہ مالکن لونڈی کے ساتھ پیش آتی ہے۔ تو وہ یہ حالت کہ تم دیکھو گے قیامت کے قریب یہ زمانہ آ جائے گا، کہاں ماں باپ کا کیا مقام ہے کہ قرآن تمہیں کیا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو اف بھی نہ کہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کو وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کبھی ماں باپ کو اف بھی نہ کہو، کبھی جھٹکو بھی نہ۔ لیکن یعنی ماں باپ کا اتنا مقام ہے، تمہاری آواز ان کے سامنے بلند نہیں ہونی چاہیے، تمہاری آواز ماں باپ کے سامنے پست ہونی چاہیے۔ لیکن آج کیا زمانہ آ گیا کہ ماں باپ کو جھڑکتے ہیں، اور ماں چونکہ عورت ذات ہوتی ہے اس کے اوپر تو زیادہ چڑھائی ہوتی ہے، بیٹی بڑی چڑھائی کرتی، بڑی بدتمیزی کرتی۔ تو یہ بیٹی کی بدتمیزی کرنا، بیٹی کا ماں کو جھاڑنا، بیٹی کا ماں کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرنا، یہ ظاہر کرتا ہے کہ بیٹی گویا اس کی مالکن ہے اور ماں اس کی لونڈی۔ تو یہ وہ نشانی جو آج موجود ہے۔ اسی طریقے سے دوسری نشانی فرمایا کہ ننگے بدن، ننگے پاؤں، تنگ دست بکریوں کے چرواہے ایک وقت آئے گا بڑی بڑی بلڈنگیں تعمیر کریں گے۔ یہ بدو، یہ عرب کے سارے بدو، یہ سارے عرب پورا، دبئی ہو، سعودی عرب ہو، آپ کا جتنے بھی یہ شارجہ، یہ ساری ریاستیں سمجھیں گے، یہ قطر ہے، بحرین، یہ سب یہ بدو سب بکریوں کے چرواہے سمجھ گئے نا، اللہ ماشاء اللہ، سب کے پاؤں میں جوتے نہیں ہوتے تھے۔ اگر کوئی آج سے 40-50 سال پہلے کوئی یہاں پر آیا ہو تو وہ جانتا ہے ان کے بابوں کو کہ کیا ان کا لیونگ سٹینڈرڈ کیا تھا، کیا لائف سٹائل کیا تھا۔ سمجھ گئے؟ آج بھی ننگے پاؤں، ہمارے تو مطلب پاؤں چلتے ہیں، ہمارے تو پاؤں چلتے، اور آپ ان کے پرانے بابے کو ننگے پاؤں پھر رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ان بدوؤں کے بچوں کو آپ دیکھو گے، میں کئی دفعہ دیکھا ان کو ننگے پاؤں پھر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہمارے بچوں کی حالت یہ ہے کہ وہ تو تھوڑی سی دھوپ بھی پڑی ہو تو ننگے پاؤں جناب ان کے لیے چلنا مشکل ہوتا ہے۔ سڑکوں پہ کئی دفعہ محلوں کے اندر ہم نے دیکھا ان کے وہ شیشے ٹوٹے پڑے ہوتے ہیں، اور وہ دھوپ بھی ہوتی ہے، ننگے پاؤں بھاگ رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ اچھا، ہم اپنے بچوں کو ڈال رہے تھے جوتا پہنو، جوتے کے بغیر باہر، اور اگر کبھی آئے تو وہ جناب دھوپ کی وجہ سے پاؤں جلنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو پرواہ کوئی نہیں۔ اتنے پکے ہوتے تھے یہ، ننگے پاؤں پھر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، لنگی سی پہنی ہوئی ہے، جسم ننگا ہے، اور تنگ دستی بھی بہت زیادہ تھی۔ کوئی دودھ پی جائے تو گزارا کر لیا، کھجور کھا لی تو گزارا کر لیا، سمجھ گئے؟ لیکن اب حالت کیا ہے
2 آدمی ہوتے, 2 آدمی 10 آدمیوں کو کھانا منگاتے ہیں, 10 آدمیوں کا کھانا منگوا کے جتنا خود کھانا کھاتے ہیں باقی ضائع کر کے اٹھ جاتے ہیں. یہ حالت. اور گھر میاں بیوی نے رہنا بناتے اتنا بڑے ہیں, اتنا بڑا ہے کہ جیسے یہاں پر کو 50 آدمیوں نے رہنا ہے. میاں بیوی نے رہنا ہے, گھر اتنا بڑا, اتنا خوبصورت ہے. بیت الخلاء بنانے پر 50,000 روپیہ لگا دیتے ہیں. بیت الخلاء بنانے پر, بیت الخلاء بنایا ہے, وہ ٹوائلٹ ہے یار, کیا چیز ہے سمجھ. وہ نہانے کا اندر وہ حمام بنایا ہوا بڑا. ایک دفعہ میں ایک دوست مجھے لے گیا کسی دکانیں جو ان کی ہوتی ہیں, ان کے یہ ٹوائلٹ کے سامان وغیرہ جو, وہاں پر اس نے مجھے دکھایا وہ نہانے کا شاور اور وہ سارا وہ سسٹم اس کے شیشے کے اندر بند ہو کے وہ سارا بڑا زبردست سسٹم ہے. کیا لگا یہ 30,000 ریال کا ہے. اب وہ لگے گا, فکس ہوگا, وہ ساری سیٹنگ اندر باتھ روم کی باقی ٹائل وغیرہ لگا کے سارا کو 60-70 ہزار ریال. ایک ٹوائلٹ کے اوپر 60-70 ہزار ریال خرچ کر دینا, یہ قیامت کی نشانی ہے. یہ قیامت کی نشانی. گھر بنتا ہے باہر دیکھو جناب, محل نما گھر, بڑے بڑے اونچے اونچے گھر. اب جتنی زبردست قسم کی بلڈنگیں عرب میں بن رہی ہیں, باہر کہیں نہیں جاؤ, دبئی میں دیکھو تو. اٹالیا سے کے کوئی دوست آئے تھے, وہ لڑکے وہ پوری اٹالیا میں ایسی مکہ کی طرح کی بلڈنگ ہی کوئی نہیں. یہ بات یعنی دیکھیں آپ جائیں دیکھیں, دبئی اس وقت دنیا کا سب سے منفرد قسم کا جناب علاقہ بنا ہوا ہے بلڈنگز کے اعتبار سے. سمندروں میں جا کر انہوں نے بلڈنگز بنا دی, سمندروں پانیوں کے اندر جا کر انہوں نے بلڈنگیں کھڑی کر دی ہیں جو تصور میں بھی نہیں تھی, لیکن ایسا کو نظام قائم کیا ہے. اور میں دیکھ رہا تھا ان کا ایک بلڈنگ کا انہوں نے نیٹ کے اوپر ڈالا ہوا, میں دیکھ رہا تھا ایسی ایسی کچھ جدید قسم کی لائٹنگ ہوٹل کے باہر پانی میں کی ہے کہ میوزک بج رہا ہے تو میوزک کے ساتھ لائٹ ڈانس کر رہی ہے. یعنی وہ ایسی اس کی رننگ کچھ اس قسم کی انہوں نے بنا دی, تو باقاعدہ محسوس ہوتا ہے کہ لائٹ ڈانس کر رہی ہے. بس ہم نے وہ لائٹ پانی کو اٹھاتی ہے اور پانی کی لہریں جو ہے وہ چلتی ہیں موسیقی کے ساتھ. تو یوں سما باندھا ہوا ہے کہ یہ لائٹیں اور پانی رقص کے اندر ہے. یہ حالت و کیفیت ہے, تو یہ قیامت کی نشانی ہے. اللہ اکبر. یہ مسجدوں کا بنانا بھی, اس قسم کی مسجدیں بنانا کہ جیسی مسجدیں آج تعمیر کی جا رہی ہیں, اس پر فخر کیے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کی نشانیاں بتایا ہے. جو حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ ہے اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون, کہ لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے, قیامت قریب آ چکی, لیکن لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. لوگوں کو پرواہ ہی نہیں, ڈر ہی نہیں, فکر ہی نہیں ہے اس بات کی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے ہم سب. خیر, اس حدیث کو یہاں بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ چونکہ باب المساجد ہے تو یہاں حدیث اس لیے بیان کی کہ مسجدیں کیسی بنانی چاہیے. اس مسجد کے بیان, مسجد کے اس انداز کو یہاں جو بیان کیا گیا باب المساجد میں ہماری تربیت کے لیے کہ مسجدیں بناؤ, مضبوط کرو, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, اس کو صاف ستھرا رکھو, اس کے اندر خوشبو کا اہتمام کرو, یہ ساری چیزیں ٹھیک ہیں, لیکن اس کے لیے زیبائش, آرائش اور بڑے خوبصورت قسم کے اس کو بنانا. اب تو اتنے آرام پسند ہو گئے مسجدوں میں, یہاں بالخصوص مسجد کی پہلی صف یا دوسری صف, وہ پیچھے وہ. اب میں جمعہ والے دن دیکھتا ہوں کئی میرے اپنے ساتھی ہیں, میں اپنے ساتھیوں کو جالیت میں پڑھنے والے بھائیوں کو اب جمعہ کے ٹیک لگائی, اس وقت آرام فرما رہے ہیں. سمجھے ابھی وہ خطبہ ہو رہا ہے, اس کو سمجھ آتی کوئی نہیں, بولا چلو نیند ہی پوری کر رہے ہیں, جب تک جماعت کھڑی نہیں ہوتی نیند ہی پوری کر. اتنی آرام پرستی مسجدوں کے اندر یاد ہے, کیا طریقہ ہے؟ مسجد میں نماز پڑھنے ہیں کہ ریسٹ کرنے ہیں؟ یہ مسجد میں آرام کرنے کے لیے ٹھیک ہے, میرا واللہ عالم ان کا کیا نظریہ بتانے کا, شاید بزرگ قسم کے لوگوں کے لیے یا بیمار قسم کے لوگوں کے لیے, لیکن اس کا دیکھ لیں باپے تو بیچارہ کو کرسی وغیرہ لگا کر بیٹھ جاتے ہیں. نوجوان زیادہ اس بات کے حریص ہوتے ہیں, نوجوانوں کو اس بات کا زیادہ مسئلہ. اللہ اکبر. میں تو اس کو یہی سمجھتا ہوں کہ
یہ بھی میرا خیال ہے کہ اس سے بھی اجتناب ہی کرنا چاہیے. ایسی اگر کوئی سوچتا ہے کہ چیز دیکھ کر میں بھی اپنے ملک میں جا کر مسجد بناؤں گا تو ایسا میں بھی اہتمام کروں گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس چیز سے بچنا ہی چاہیے اور جا کے ایسا مشورہ اپنے وہاں لوگوں کو نہیں دینا چاہیے. تو مسجدیں ان چیزوں سے پاک رکھی جائیں. مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے ہیں, مسجدیں عبادت کرنے کے لیے ہیں, مسجدیں اللہ کا خوف دل میں بٹھانے کے لیے ہیں, مسجدیں اپنے دل و دماغ میں اللہ کی کبریائی اس کی معرفت حاصل کرنے کے لیے ہیں. اللہ کی کبریائی کی معرفت حاصل کی جائے وہاں. تو جب ہم آئیں گے جناب ڈیزائن دار مسجدوں کے اندر اور اس قسم کی آرائش و زبائش والی مسجدوں میں, تو میرا نہیں خیال ہے. مسجدیں تو بہت خوبصورت ہیں لیکن نمازیں خوبصورت نہیں ہیں. ہونا تو نمازیں خوبصورت چاہیے کہ تم نماز کے اندر پورے اہتمام کے ساتھ, پوری توجہ کے ساتھ, پورے خشوع و خضوع کے ساتھ نمازی تمہارے اس طرح ہو کہ ان کی نمازیں ایک ایسا خوبصورت منظر پیش کریں کہ جس کو دیکھ کر بندے کا ایمان تازہ ہو جائے, بندے کا ایمان تازہ ہو جائے. لیکن آج مسجدیں تو بڑی خوبصورت ہیں لیکن واللہ ہے نمازیوں کی نماز خوبصورت نہیں, بلکہ ایسی ایسی عجیب و غریب حالتیں ہیں. اتنی خوبصورت مسجد ہوتی ہے اور اس خوبصورت مسجد کا امام ہی جو ہوتا ہے کوئی نکما ہوتا ہے. اس کی نماز کو ہی دیکھ کر بندہ جو ہے کہتا ہے کیا نماز ہے اس کی, کیا یہ نماز پڑھاتا ہے. یعنی آپ کو تراویح پڑھاتا ہے تو تراویح میں آپ جانتے ہیں کہ کیسی نماز. یہاں بھی تصاویر کر لیا رکوع و سجود میں بڑا تھوڑا ٹائم لینا اور پھر تشہد میں تو التحیات للہ والصلوات, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, السلام علیکم. ہم ابھی درود شریف شروع ہی نہیں کر پاتے تو امام سلام پھیر جاتے ہیں. کیا یہ اماموں کی عادت کے بن چکی ہے؟ یعنی مسجدیں تم نے خوبصورت بنا دی ہیں اور نمازی یہ سب قیامت کی نشانی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے. اس کے بعد اگلی حدیث ہے وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرضت علی اجور امتی حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عرضت علی اجور امتی, میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے, میرے سامنے میری امت کے اعمال پیش کیے گئے. فرمایا حتی القذاة یخرجها الرجل من المسجد, یہاں تک کہ ایک آدمی کا مسجد سے تنکا اٹھا کر پھینکنا یہ بھی مجھے دکھایا گیا. کیا مطلب ہے کہ یعنی اگر آپ مسجد کی صفائی کا اتنا اہتمام کرتے ہیں اور مسجد کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ مسجد میں اگر پڑا ہوا تنکا بھی اگر ہے پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو صفائی کی نیت سے اٹھاتے ہیں تو یہ آپ کی نیکی میں لکھا جاتا ہے, یہ آپ کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے, یہ آپ کے نامہ اعمال میں جمع کر دیا جاتا ہے. یعنی مسجد کو صاف رکھنا اور جو مسجد میں جھاڑو دے, مسجد کی صفائی کا اہتمام کرے, ظاہری بات ہے اس کا تو مطلب پھر بہت زیادہ ہے. لیکن اگر کسی نے تنکا بھی مسجد میں سے اٹھایا ہے, آپ دیکھتے ہیں مسجد سے گزرتے ہیں تو مسجد میں کہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی مٹی پڑی ہوئی ہے یا مسجد میں کوئی تنکا پڑا ہوا ہے, مسجد میں کوئی اور ایسی چیز کہ جس سے مسجد کی صفائی جو ہے اس کا اہتمام نہیں ہو رہا, تو آپ اگر یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کا یہ چھوٹا سا عمل تنکا اٹھانا یہ بھی آپ کے لیے نیکی لکھ دیا جاتا ہے. اس لیے مسجدوں میں آپ لوگ ان باتوں کا ضرور اہتمام کیا کریں کہ اگر آپ مسجدوں میں جائیں تو وہاں اگر صفائی کا اہتمام نہیں ہے تو اگر آپ کو اللہ جل شان فتح فرما دے تو مسجد کی صفائی کا اہتمام کریں. اور اگر کبھی کوئی ایسی چیز مسجد میں پڑی ہے جس کی وجہ سے مسجد کے اندر صفائی کا معاملہ خراب ہو رہا ہے تو اس کو بھی وہاں سے صاف کریں. تنکا پڑا ہے اس کو تنکوں کو کریں. اور اسی طرح بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ مسجد کے اندر ہمارے لوگ گندے کپڑے پہن کر ہی آ جاتے ہیں, یعنی کام کر رہے ہیں, ڈیوٹی کر رہے ہیں, تو ڈیوٹی سے وہ جس طرح کے گند میں لتڑے ہوئے اسی طریقے سے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں.
دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ہمیں کیا حکم دیا ہے؟ خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ مسجد میں جب آؤ تو کیا کرو؟ زینت اختیار کر کے آؤ۔ کس کے سامنے آ رہے ہیں؟ دیکھنا آپ اگر کسی بادشاہ کے سامنے آپ کو پیش ہونا پڑے تو کیا کرو؟ وہی جو تمہارے پھٹے پرانے اور مٹی لگے ہوئے اور کند لگے ہوئے کپڑے وہی پہن کے جاؤ گے؟ نہیں، بلکہ اس دن تو کبھی زندگی میں استری بھی نہیں نہ کی، تو پڑوسیوں کی استری مان کے کپڑے استری کر کے، اور کبھی زندگی میں خوشبو بھی نہیں لگائی تو محمد ریاض تیرے کو ہے وہ خوشبو ذرا دے، تو خوشبو بھی لے کے اور جناب خوب تیل سے لگا کے اٹینشن ہو کے کہ مجھے بادشاہ سلامت سے، اور بادشاہ سلامت کیا عام وزیر کسی کو ملنا ہو تو اس کے لیے بھی بندہ اتنے احتمام کرتا ہے۔ میں نے آج اپلیکیشن دینی ہے، درخواست دینی ہے وزیر کو، پریزیڈنٹ کو، تو اس کے لیے بندہ کتنا اہتمام کرتا ہے۔ اچھا اب جب رب کے سامنے آنا ہوتا وہ پرواہ نہیں ہوتی، کوئی اس بات کا پتہ ہی نہیں کہ کس کے سامنے جا رہا ہے، وہ کائنات کے شہنشاہ کے سامنے جا رہا ہے، کسی معمولی ہستی کے سامنے نہیں بلکہ کائنات کے شہنشاہ کے سامنے، دنیا کا، پوری دنیا کا، زمین و آسمان کا، سارے جہان کی جو مخلوق ہے، سب کا رب، سب کا بادشاہ، سب کا شہنشاہ، اس کے سامنے جاتے اور اس کے سامنے جاؤ تو تم پہ اہتمام ہی نہ کرو، اور جاتے ہو تو درخواست یہ ہے نا ہماری نماز کیا ہے؟ اللہ کے ساتھ گفتگو اور اللہ کے سامنے ہماری درخواست۔ اب یہ جاتے ہو درخواست لے کے، تمہارے کپڑے بدبودار کپڑے، تم سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اسی بدبو کے بدبودار کپڑوں کے ساتھ جا کے مسجد میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے میں نے کئی دفعہ آپ لوگوں کو کہا ہے کہ ایک فوٹ، زیادہ نہیں، ایک فوٹ 10 ریال کی آتی ہے، 10 نہیں 15 کی لگا لے اچھی دیکھ، ٹھیک ہے نا، 10-15 ریال کی تو جب نماز کا وقت ہو تو آپ نے اپنے پاس کام پہ رکھی، کیس میں ڈال کے رکھی، سمجھ گیا؟ نماز کا ٹائم ہو وہ خوب نکالیں اور پہن کے مسجد میں آئیں۔ یعنی کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی نہیں زیادہ مشکل کام بھئی، آپ کام پر ہیں، ڈیوٹی پر ہیں، آپ کا کام ایسا ہے تو 1 منٹ بھی نہیں لگتا یار، 1 منٹ بھی نہیں لگتا، 1 منٹ کے اندر آپ جو ہے اپنا وہ ڈریس چینج کر کے آپ مسجد میں آئیں۔ لیکن بڑا مشکل لگتا ہے، شیطان کہتا کیا کرو گے، اتارنا بڑا مشکل ہے، تو یہ ہمارے لیے جو ہے نا صحیح نہیں ہے، لہذا وہ بڑا وہاں پر بندے کو گمراہ کرتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کا اہتمام کریں مسجد میں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ اسی طریقے سے مسجد میں آ جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو مسجد میں بدبو پھیلتی ہے، اور بعض اوقات ایسے تو مسجدوں میں انہوں نے اہتمام کیے ہوئے جان نماز الگ سے رکھے ہوئے کہ آپ جان نماز اس کے اوپر جو ہے بچھا لیں سب کے اوپر، تو کئی وہ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے، اگر آئے گئے ہیں تو پھر جان نماز وہ ضرور لے کر بچھا کر اس پر، تاکہ آپ کے کپڑوں کی اسمیل یا آپ کے کپڑوں کی کوئی لگی ہوئی آپ کے کپڑوں کی گندگی وہ مسجد کی صفوں میں نہ لگ جائے۔ اس لیے وہ جان نماز جو مسجدوں میں رکھے ہوتے ہیں ان جان نمازوں کو بچھانے کا اہتمام کریں، یعنی نماز یعنی مسجد کی صفائی کا اہتمام کرنے کے لیے ہمیں یہ چیز بھی خیال کرنی چاہیے، اس کا بھی اس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو تھوڑا سا سنوارنا چاہیے۔ ہمارے اندر کوئی اس معاملے میں جو سستیاں ہیں، جو تساہل ہے، جو غفلت ہے، اس سے ہمیں تھوڑا اپنے آپ کو سیدھا کرنا چاہیے، اپنے اس عمل کو ٹھیک کرنا چاہیے۔ تو سب سے بہترین طریقہ کہ آپ ایک قمیض، ایک فوق جو ہے وہ 10-15 ریال کی وہ ایکسٹرا اپنے پاس رکھیں، جب نماز کا ٹائم ہو تو اس کو پہن کے آ جائیں، اور اگر اس کا اہتمام نہیں کر پاتے تو پھر جب بھی مسجد میں آئیں تو ایک جان نماز جو ایکسٹرا مسجد میں رکھا ہوا اس کو ضرور بچھا کے اس کے اوپر نماز پڑھیں۔ لیکن افسر وہی بات ہے جو میں نے عرض کی، ٹھیک ہے نا، لیکن اگر مجبوری ہے، نہیں کچھ عقل مند تھی، تو پھر اس کا ضرور اہتمام کریں۔ تو یہ مسجدوں کی صفائی، مسجدوں کو صاف رکھنا، یہ ہمارے لیے باعث اجر ہے، باعث ثواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرضت علی قدور امتی، میرے سامنے میری امت کے اعمال ناموں کو پیش کیا گیا، یہاں تک کہ میں نے ان اعمال ناموں میں ایک آدمی کا مسجد سے تنکا اٹھانا یہ بھی دیکھا، یعنی یہ بھی بندے کی ایک نیکی ہے، نیک عمل ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ اللہ نے اپنے نبی کو، اس حدیث سے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اپنی امت کے اعمال دکھائے ہیں، اللہ نے اپنے نبی کو اپنے نبی کی امت کے اعمال دکھائے ہیں۔
اللہ کرے ہمارے جو اعمال دکھائے گئے ہوں وہ ایسے اعمال ہوں کہ جو اللہ کو پسند ہو۔ اللہ تعالیٰ اللہ یہ چیزیں حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ نے اپنے علم سے یہ ساری باتیں جان لی ہیں کہ ہم کیا کرنے والے ہیں۔ ہمارے رب کو یہ پتہ ہے، ہمارے خالق و مالک کو اس بات کا علم ہے کہ اس کا علم ہی بڑا وسیع ہے۔ اس نے اپنے علم سے ایک ایک بات کو جان لیا، وہ جانتا ہے کل آپ کیا کریں گے، وہ جانتا ہے آپ کی موت کس حالت میں ہوگی، وہ جانتا ہے آپ دنیا سے کس حالت میں رخصت ہوگے، وہ جانتا ہے آپ جنت میں جاؤ گے جہنم میں جاؤ گے، وہ جانتا ہے۔ یہ تک ہمارے رب کو علم ہے، ہمارے خالق کو ان چیزوں کا علم ہے، رب کائنات یہ ساری چیزیں جانتے ہیں۔ تو ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ ہمارا رب، ہمارا خالق و مالک، وہ ہمارا پروردگار ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو اس کے فضل اور اس کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت سے، اس کی عنایت سے جنت کے اندر جائیں گے۔ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں لے جائے۔ دیکھیں صحابہ اس معاملے میں بڑے پریشان ہو جاتے تھے۔ ایک صحابی عبداللہ نامی، لوگ گئے ان کے پاس، بیمار تھے، تو تابعین کی جماعت ان کی تیمارداری کے لیے گئی، تو انہوں نے پوچھا، دیکھا انہیں تو وہ رو رہے تھے، تو تابعین کی جماعت میں سے ایک نے کہا کہ حضرت آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابی رسول ہیں، تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے لیے تو جنت کی بشارتیں ہیں، اللہ نے تو آپ کے لیے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ یہ سرٹیفکیٹ جاری کر دی ہے، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں مجھے اس موقع پر ایک حدیث یاد آ گئی، صحابی رسول ہے، پوچھا وہ کیا؟ کہنے لگے کہ حدیث میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنے دونوں ہاتھوں میں جنتیوں اور دوزخیوں کو لیا، اور لے کر فرمایا کہ ایک ہاتھ میں جنتی اور دوسرے ہاتھ میں دوزخی۔ میں رو اس لیے رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں کس ہاتھ میں، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ پتہ نہیں میں کس ہاتھ میں، اس ہاتھ میں کہ جس ہاتھ میں جنتی، یا اس ہاتھ میں کہ جس ہاتھ میں دوزخی۔ یہ صحابی صحاب رسول ہیں، لیکن اس معاملے میں بڑے فکر مند ہیں، اور بھائیو ہم بالکل فکر مند نہیں۔ اگر آپ حقیقت پوچھیں تو آپ بالکل فکر مند نہیں، ہمیں فکر کرنی چاہیے، ہمیں اپنی اس فکر کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہوئے، توبہ کرتے ہوئے، استغفار کرتے ہوئے اس کی رحمت کا سوال کرنا چاہیے کہ وہ خالق و مالک ہمیں معاف کر دے، ان لوگوں میں ہمارا شمار کرے کہ جو لوگ جنتی ہیں، جو لوگ اللہ کی جنتوں کے وارث بننے والے ہیں۔ اس کے لیے کثرت سے ہمیں دعا کرتے رہنا چاہیے۔ تو اعمال ہمارے رب کو معلوم ہے، اور وہ اعمال ہمارے رب نے ہمارے نبی کو بتا دیے، یہ تمہاری امت کے، اے نبی تیری امت کے اعمال یہ ہیں۔ تو اللہ کرے کہ ہمارے جو اعمال فیصلہ کر دیے گئے ہیں وہ ایسے لوگوں کی صف کے اندر آپ ہوں کہ جن کے بارے میں رب کائنات کے ارشاد فرما دے گا جو تمہارا کوئی حصہ بھی نہیں۔ اللہ کرے ہمارا کن میں شکر۔ اللہ اکبر۔ ایک اور حدیث ہے جی، وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو فلا یجلس، وہ نہ بیٹھے، حتی یصلی رکعتین، یہاں تک کہ وہ دو رکعت۔ متفق علیہ، بخاری مسلم کی یہ حدیث ہے۔ بلوغ المرام میں یہ حدیث نمبر 209 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے مسجدوں میں اس وقت تک بیٹھنے سے منع کیا کہ جب تک بندہ بیٹھنے سے پہلے نماز نہ پڑھ لے، اور اس کے لیے جو 2 رکعت کا تذکرہ کیا گیا ہے اس سے مراد تحیۃ المسجد ہے، کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا حق ادا کرو۔ پوچھا گیا کہ حق کیا ہے؟ فرمایا کہ حق یہ ہے کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھو، اور اس کا اتنا اہتمام اللہ کے رسول نے کروایا ہے
کہ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں جمعے کا خطبہ، تو ایک شخص آیا اور آ کر وہ اسی طرح بیٹھ گیا. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جب دیکھا اس بندے کو کہ یہ آیا اور بیٹھ گیا ہے، اللہ کے رسول نے خطبہ روک کے، جمعہ کا خطبہ روک کے آپ نے اس سے پوچھا لن تصلیت رکعتین، 2 رکعت پڑھی ہے؟ وہ کہنے لگا کہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا تم نے 2 رکعت پڑھی؟ کہنے لگا اللہ میں نہیں پڑھی. اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو حکم دیا قم وصلی رکعتین، کھڑا ہو اور 2 رکعت پڑھ، کھڑا ہو اور اٹھ کے 2 رکعت پڑھ. اور فرمایا کہ جو 2 رکعت جو مسجد میں آئے اس وقت تک نہ بیٹھے، لا یجلس، نہ بیٹھے حتی یصلی رکعتین، یہاں تک وہ 2 رکعت پڑھے. اچھا اب اس کے بارے میں ہمارے لوگوں کی عام کچھ صورتحال جو ہم اکثر دیکھتے ہیں، کبھی ایسی حالت میں جب آئے کہ مسجد میں امام خطبہ دے رہا ہے یا اذان ہو رہی تو بیٹھ جاتے ہیں، خطبے کے بعد یا 2 خطبوں کے درمیان واقعے میں کھڑے ہو کے نماز شروع کریں گے. بالکل غلط ہے. کیوں آ کر بیٹھ کے بھیجا؟ خطبہ ہو رہا ہے تو کوئی غلط نہیں، نماز پڑھیں. آپ اگر خطبہ ہو رہا ہے تو آپ آئیں 2 رکعت پڑھیں، اور 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھیں آپ. اور اسی طرح بعض وقت ایسی حالت میں لوگ آتے تھے اذان ہو رہی تو اور انتظار کرتے رہتے تھے اذان ختم ہوگی تو پھر ہم نماز شروع کریں. اس معاملے کے اندر ہمارے اکثر آپ لوگوں کو دیکھیں. اچھا اذان سننا سنت ہے اور خطبہ سننا واجب ہے. اذان سننا اور خطبہ سننا. اچھا اذان کھڑے اذان ختم ہو تو پھر شروع، اذان ختم ہو گئی خطبہ شروع ہو تو نماز شروع کر دی. عجیب بات، آپ مسجد میں آیا اذان ہو گئی نماز شروع کرو بھائی، نماز پڑھو. 2 رکعتیں جو پڑھنی ہے اذان بھی ہوگی تو آپ پڑھیں. اس کے بعد پھر خطبہ شروع ہوگا، خطبہ ہوتا رہے گا. لیکن مسجد میں بغیر 2 رکعت پڑھے بیٹھنا، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. ہمارا معاشرہ جاہل معاشرہ ہے، انہیں ان چیزوں کا علم ہی نہیں، وہ ان باتوں کو جانتے ہی نہیں. ہمارے لوگ مسجدوں میں آ کے ویسے بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نہ مولوی کہتا ہے نہ ہماری عوام کو کچھ پتا ہے. اب بالکل اسی طرح بیٹھ جاتے ہیں. پاکستان ہے، ہندوستان ہے، بنگلہ دیش کو پتہ ہی کوئی نہیں. ہمارے لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں، آئیں گے بیٹھتے ہیں. پاکستان میں کیا یہاں پر کے جاہل لوگ ہمارے اکثر آئیں گے بیٹھ جائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں. حالانکہ اللہ کے رسول منع فرمانا کہ تھوڑا نماز پڑھو، 2 رکعت ادا کرو. اس مسئلے میں ایک بات سمجھ لیجیے کہ اگر کبھی آپ ایسے وقت میں آتے ہیں کہ نماز فجر کی نماز ہے تو فجر کی نماز کی آپ نے 2 سنتیں پڑھنا ہے ظاہر بات. تو اگر آپ نے آ کے فجر کی 2 سنتیں پڑھ لی ہیں تو پھر آپ کو تحیۃ المسجد پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھی. اصل مسئلہ یہ ہے کہ مسجد میں اس وقت تک نہ بیٹھو کہ جب تک تم مسجد کا حق ادا نہ کر لو. مسجد کا حق یہ ہے کہ بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھو. تو اگر تو نماز کا وقت ہے، مثلا فجر کی سنتوں کا وقت ہے تو فجر کی سنتیں پڑھ کے بیٹھو. اور اگر ظہر کا ٹائم ہے تو ظہر کی سنتیں ہیں وہ پڑھ کے بیٹھو. عصر کا ٹائم ہے تو عصر کی سنتیں پڑھ کے بیٹھو. مغرب کا ٹائم ہے تو مغرب سے پہلے تو ہمارے تو ویسے سنتیں وہاں پر کوئی نہیں، سمجھ گئے؟ تو پڑھ کے بیٹھو. آئیں گے اذان ہو گئی آگے بیٹھ، یا اذان میں کچھ ٹائم ہے تو آگے مسجد میں بیٹھیں. لہٰذا اسی طریقے سے نماز عشاء، اس نماز سے بھی پہلے آپ آتے ہیں تو اگر سنت نماز پڑھنا چاہے سنت پڑھ لیں، اور اگر آپ نے تحیۃ المسجد پڑھنی ہے وہ پڑھ لیں. تو یہ ان نمازوں سے پہلے. اور اسی طرح فجر کی 2 سنتوں سے پہلے الگ سے 2 سنتیں تحیۃ المسجد کی پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. تحیۃ المسجد کی 2 رکعت پڑھی، اس کے بعد فجر کی 2 سنتیں پڑھی، ٹھیک. لیکن اگر تحیۃ المسجد کی بجائے ڈائریکٹلی آپ فجر کی سنتیں پڑھ لیتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے. اب آپ بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ اصل حکم کیا ہے کہ مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھو، کم از کم 2 رکعت نماز پڑھی. تو اس حوالے سے ہماری جو غلطیاں ہیں، جو کوتاہیاں ہیں، ہمیں اس کی اصلاح کرنی چاہیے.
ہمارے اندر جو بھی کم علمی ہے، سب سے پہلی بات تو اپنے اس علم کو بہتر کیجیے اور پھر اس علم کے مطابق عمل کیجیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں علم دیا ہے، جو ہماری تعلیم و تربیت ہوئی ہے، اس کے مطابق عمل کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کو عمل کرنے کی توفیق، ہمارے اندر جو کمیاں کوتاہیاں سستیاں اور غفلتیں اللہ دور فرمائے، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے۔ یہ دعا کیا کہ رب زدنی علما، رب زدنی علما، اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے اور ساتھ ہی ہمیں عمل کی بھی توفیق فرمائے تاکہ ہم غافل نہ رہ جائیں اور دینی معاملات کے اندر جہالت کا شکار نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بھائی کی سنتے ہیں کہ گھر سے پڑھ کے جائے اور وہاں جا کے پھر ٹائم پھر چاہیے کہ وہ بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد پڑھیں، یعنی اگر آپ گھر سے ہی سنت نماز پڑھ کے آ گئے ہیں، مسجد میں پہنچتے ہیں اور جماعت میں بھی ٹائم ہے، تو پھر آپ وہاں تحیۃ المسجد پڑھیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ فجر کی سنتوں کے بعد بھی تحیۃ المسجد پڑھی جا سکتی ہے، کہ جب آپ گھر میں سنت نماز پڑھ آئے ہیں تو پھر اب یہاں آ کر تحیۃ المسجد پڑھیں گے، تحیۃ المسجد پڑھ کے پڑھیں۔ اور کچھ سوال ہے؟ شیخ صاحب، جمعہ کی نماز فرض نماز سے پہلے سنتوں کا کیا ہوتا ہے؟ فرض نماز سے پہلے جی، جب تک امام نہ آئے، جب تک امام نہ آئے تو اس وقت تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی کو نماز پڑھنا چاہے پڑھنا، 2 پڑھنا ہے، 4 پڑھنا ہے، 6 پڑھنا ہے، 8 پڑھنا ہے، 10 پڑھنا ہے، 12 پڑھنا ہے، 14 پڑھنی ہے، جتنی تم طاقت رکھو، اور کم از کم 2 پڑھنی چاہیے، کم از کم 2 سنت پڑھنی چاہیے، اور زیادہ کی کچھ کیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اور فرمایا جب امام آ جائے تو پھر خاموشی سے بیٹھ کر اس کا خطبہ سنو، تو کم از کم 2 رکعت، اور زیادہ کی کوئی حد نہیں جب تک خطبہ شروع نہ ہو جائے، امام آ جائے تو بس نماز روک دو اور اپنے خطبہ کو سننا شروع کرو۔ کیا رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ سنت 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے، افضل 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، فضیلت والا عمل آپ کا وہ 2 کر کے پڑھنا ہے، یہ افضل عمل ہے، اسی پر عمل ہے۔ ایک بندہ ہے اگر مسجد میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اس کو بتا حدیث میں بتائی جاتی ہے تو مسجد، لیکن آگے سے وہ نہیں مانتا ہے، پھر بھی بیٹھ جاتا ہے، غصہ کرتا ہے، پھر آپ چپ کر کے آپ نے اپنا حق ادا کر دیا، آپ کے ذمہ تو بتا دینا ہے نا، آپ کا حق ادا ہو گیا، اس کو کیا کریں گے؟ نمبر اٹھا کے بولنے سے رہے۔ سب ٹھیک ہے، 2 رکعت پڑھنی ہے، سب کام نہ کیا بیٹھنا ہے تو ویسے مسجد میں آپ کام گئے ہیں، بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، پھر آپ جائیں اپنا کام جو بھی مسجد میں کر کے واپس آئیں۔ بس مسجد میں بعض لوگ کام کرتے ہیں، لیکن اگر مسجد میں بیٹھنا ہے تو پھر اس کا حق یہ ہے کہ پہلے 2 رکعت پڑھی۔ جی جمعہ کی نماز کے بعد فرض کے بعد کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 2 بھی ہیں، 4 بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بھی پڑھی ہیں، 4 بھی پڑھی ہیں، سمجھ گئے؟ جو سنت ہے، سنت سب میں نفل نماز ہی ہے، سمجھ گئے نا؟ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو عمل ہے، آپ 2 رکعت اگر پڑھتے تو گھر میں جا کے، اگر گھر میں جا کے پڑھتے تو 2 رکعت پڑھتے، اور اگر مسجد میں ادا کرتے تو 4 رکعت ہے۔ ایسا نہیں بھائی سوال کر رہے تھے، میں جب میرے بنگلہ سے آیا تھا تو میں نے یہ منت مانی تھی کہ جیسے سعودی عرب کو جا کے عمرہ کرنا، تو میں جب یہاں آیا تو مجھے عمرہ کرنے میں تعین تھی، ابھی میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو حج تمتع میں جب کروں گا تو اس سے پہلے جو عمرہ کروں گا تو میں نے منت مانی تھی عمرہ کو فائد کر دیا۔ اس کے لیے کسی مفتی سے رابطہ کرنا جی، کیونکہ منت پوری کرنا واجب ہے میرے ناطق سے علم کے مطابق۔ میں فتویٰ نہیں دے رہا کیونکہ فتویٰ دینا بڑے کی بات نہیں، فتوے سے میں ڈرتا ہوں کہ حج تمتع جو ہے وہ ایک الگ عمل ہے، اور عمرے کے لیے چونکہ اس نے ایک الگ نیت کی تھی،
اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. جب اللہ نے پہلی بات تو نظر ماننے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو قید لگانا, اللہ کے ساتھ شرطیں لگانا یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول نے ناپسند کیا ہے. لیکن اگر کر لو تو پھر اس کو پورا کرنا واجب ہے. اللہ کہ آپ کی منت جو ہے کفر و شرک پر مبنی نہ ہو, جس کو فجور پر مبنی نہ ہو, تو پھر جو آپ نے منت مانی اس کو پورا کرنا واجب ہے. اس کو پہلے چاہیے تھا کہ وہ عمرہ کرتا, اس کو عمرہ کرنا چاہیے تھا. اب اگر اس میں تاخیر ہوئی ہے واللہ عالم, میرے علم کے مطابق اس کو الگ سے عمرہ کرنا چاہیے, پھر اس کے بعد حج تمتع جو ہے وہ ادا کرے. باقی واللہ عالم مزید اس پر سوال کر سکتے ہیں. جی اور سر جو آدمی مسجد بناتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے, اور جو مسجد اچھی خوبصورت ڈیکوریشن کر کے بنائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں جو اللہ گھر بنائے گا, سوال دیکھو اللہ دیکھا کیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا. تو مسجد کو جتنا خوبصورت بنایا جائے گا تو اتنا اللہ اس کا گھر بھی جنت میں خوبصورت بنائے گا. اللہ کے بندوں, جنت میں جو گھر ہیں وہ خوبصورتی سے کم ہے ہی نہیں. جو ادنا سے جنتی کو بھی جو گھر ملنے والا ہے وہاں پر, وہ یہاں آپ کی دنیا میں کسی بادشاہ کے پاس بھی نہیں. فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو گھر جنتیوں کے بنائیں گے ان کی اینٹیں سونے اور چاندی کی 2 اینٹیں ہیں ان کی. حالانکہ اس نے چاہے مسجد نہیں بھی بنائی اس نے, لیکن اگر جنت کا اس کا فیصلہ ہو گیا ہے, میری ہمت نہیں تھی, میں مسجد نہیں بنا سکا, میں غریب مسکین آدمی, میں تو صرف نمازی تھا. تو ان لوگوں کے لیے بھی جو گھر بنائے جانے ہیں اس کے گھر کی 1 اینٹ سونے کی 1 چاندی کی, اور اس کا گارا جو ہے مٹی کا نہیں ہے, کستوری کا ہے. سمجھ گئے؟ اور ایک ہیرے کو تراش کے اللہ محل بنائے گا, ایک ہیرے کو. اب پوری دنیا میں کوئی ہیرے کا گھر ہے؟ آج تک کوئی ایسا بادشاہ پیدا ہوا تو جس کا گھر ہیرے کا ہو؟ تو یہ گھر اس قسم کے آپ مسجد کچی بنائیں, پکی بنائیں, انشاءاللہ گھر خوبصورت بنائیں, بڑے پیارے گھر. نہیں, اللہ کے گھر کو دیکھیں, انما الاعمال بالنیات, ہم لوگ کا دارالمدار نیت پر ہے. اللہ کا گھر اچھا بنائے, خوبصورت بنائے, اس کو صاف ستھرا بنائے, لیکن نقش و نگار کرنے اور فخر کرنے, بات تو یہ ہوگی. اللہ کے گھر کو اچھا بنائے, خوبصورت بنائے. کون کہتا ہے کہ اللہ کا گھر بے ڈھنگا بنا رہے ہیں؟ یہ تو نہیں کہہ رہے. اللہ کے گھر کو اچھا بنائے, خوبصورت بنائے, خوشبودار بنائے, لیکن اس کے اندر نقش و نگار کرنے اور اس کے اندر جناب وہ فانوس اتنے اتنے قیمتی لا کر لگا دینے اور پھر اس پر فخر کرنے, تو یہ چیزیں تو صحیح نہیں ہیں. آپ اچھی مسجد بنائیں, اللہ آپ کو توفیق دے, اس کی دیواریں پکی ہوں, اس کے اوپر پینٹ وغیرہ کریں, آپ اس کو جو ہے اس کے اندر خوشبو کا اہتمام کریں, تو دروازے اچھے اس کے لگا دیں, کوئی غرض نہیں اس سے. لیکن اب اس کو ایسے جناب ڈیکوریشن اس کے اندر کر دیں کہ پتہ نہیں لگتا مسجد میں کسی میں آیا کہ یا کسی کے کوٹھی کے اندر آیا. ٹھیک ہے, سوال ہے تراویح کی بعض اوقات نمازیں ہوتی ہے, ایک سوال, امام صاحب اور کچھ جو ہے نا پیچھے میں سجدے میں چلے جاتے ہیں, سجدے تلاوت, لیکن پیچھے جو بہت لوگ ہوتے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہوتا وہ رکوع میں ہی جا کر چلیے جب وہ رکوع میں جاتا دیکھتے نہیں سجدے میں گئی ہوئی نہیں ہے. بعض اوقات مکہ میں چھت کے اوپر ٹھیک ہے, رہ گیا, نہیں پتا تھا جہاں سجدہ تلاوت واجب نہیں ہے, سنت ہے. تو نماز کا سنت عمل کو اگر رہ جاتی ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں, نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, کل ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.